بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان سابقہ بحث کی تکمیل اور ایجاب و قبول کے درمیان موالات کی بحث کا آغاز ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب موجب اور قابل کے درمیان التزام کی تشخیص کا معیار کیا ہے، کہ وہاں پر جو ہم نے کہا کہ موجب اور قابل کے درمیان التزام مساوی ہے یا ان کے التزام جو ہیں وہ متغایر ہیں، اس سلسلے میں ہمارے پاس معیار کیا ہے کہ اس عنوان سے، اس مطلب سے ہمارے گزشتہ مسئلے اور درس کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ہمارا وہ سابقہ مسئلہ تمام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نئے مسئلے کا آغاز ہوگا کہ ایجاب و قبول کے درمیان موالات آیا شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ان کا تفصیلی کلام یہاں پر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہید اول کے کلام کے متعلق شیخ انصاری جب بندی کرتے ہیں، مطلب توضیحات پیش کرتے ہیں اور ان توضیحات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ موجب اور قابل کے درمیان کا جو التزام ہے یہ مساوی ہے یا مختلف ہے، متغایر ہے، اس کی تشخیص کا معیار ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع، فرماتے ہیں کہ یہ مغایرت کا جو التزام کا جو مغایر ہونا ہے بیع کے قبول میں، کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ وہ دونوں جو ہیں یعنی بائع اور مشتری بیع کے اندر ان کا جو التزام ہے وہ ایک دوسرے سے فرق کرتا ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ التزام کی یہ مغایرت بیع کے قبول میں لالتزام ایجاب ہی، اسی بیع کے ایجاب کے التزام کی نسبت اعتبار عرفی، فرماتے ہیں کہ یہ مغایرت جو ہے وہ اعتبار عرفی ہے، عرف آ کر اعتبار کرتا ہے اس مغایرت کو۔ کس طرح سے؟ فَكُلُّ مَنِ الْتَزَمَ بِنَقْلِ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِوَزِيَّةِ، یعنی ہر وہ شخص کے جو آ کر ملتزم ہوتا ہے اپنے مال کے نقل کی نسبت علی وجہ العوضیہ، عوضیت کی بنیاد پر، لمال آخر یعنی دوسرے کے مال کی نسبت اس کے عوض بناتے ہوئے وہ نقل کرتا ہے اپنے مال کو۔ جو بھی اس طرح ملتزم ہوتا ہے کہ اپنے مال کو نقل کرتا ہے دوسرے کے مال کے نسبت عوض بناتے ہوئے، یسمى مشتری، فرماتے ہیں کہ اسے مشتری کہا جاتا ہے۔ بس مشتری وہ ہے کہ جو عوض دے رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے مال کو عوض کے عنوان سے دے رہا ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ نَقَلَ مَالَهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ عِوَضُهُ مَالًا مِنَ الْآخَرِ، فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص کے جو اپنے مال کو نقل کر رہا ہو اس بنیاد پر کہ اس کے اس مال کا عوض دوسرے کا مال قرار پائے، تو یسمى بائع، اسے بائع کہا جاتا ہے۔ تو یوں یہ اعتبار عرفی ہے، عرف نے آ کر اس طرح ان دونوں کے التزام کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے اور متغایر جانا ہے۔ اب عبارت نخرا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور عبارت سے اس مطلب کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کل من ملک مالہ غیرہ بعوض فہو البائع، ہر وہ شخص کے جو اپنے مال کو دوسرے کی حوالے کرے، یعنی دوسرے کی ملکیت میں کرا۔ کل من ملکا یعنی ہر وہ شخص جو مالک بنائے مالہ غیرہ، اپنے مال کی نسبت دوسرے کو، بے عوض کسی عوض کے مقابلے میں، فہو البائع، بس بائع وہ ہے جو انشاء تملیک کرتا ہے، یعنی بائع عوض کی بنیاد پر یعنی عوض کے مقابلے میں انشاء تملیک کر رہا ہوتا ہے، مبیع کی نسبت اس مشتری کو مالک بنا رہا ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ مَلِكَ مَالَ خَيْرِهِ بِعِوَضِ مَالِهِ، اور ہر وہ شخص کے جو مالک بنتا ہے دوسرے کے مال کا اپنے مال کے عوض میں، فَهُوَ الْمُشْتَرِي، بس مشتری جو ہے وہ تملک کر رہا ہوتا ہے، یعنی مشتری مالک بن رہا ہوتا ہے، جبکہ بائع جو ہے وہ تملیک کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنْ اگر ہم اس اعتبار عرفی کو نظر انداز کر دیں، ہم اس طرح اس فرق کو جو کہ عرف اعتبار کر رہا ہے نظر انداز کر دیں، تو حقیقت میں یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی بائع اور مشتری کو اس اعتبار کے اگر علاوہ دیکھا جائے تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی نقطے کو آگے بیان کرتے ہیں کہ وَإِنْ اگر یہ اعتبار عرفی نہ ہو، فَكُلٌّ مِّنْهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ يُمَلِّكُ مَالَهُ غَيْرَهُ، پھر ان میں سے ہر ایک حقیقت کے اعتبار سے
تملیک کر رہا ہوتا ہے، اپنے مال کو دوسرے کو، یعنی اپنا مال دوسرے کو تملیک کر رہا ہوتا ہے بے ازاء مال غیرہ، اس دوسرے کے مال کے عوض میں، وَيَمْلِكُ مَالَ غَيْرِهِ بِإِزَاءِ مَالِهِ، اور مالک بن رہا ہوتا ہے دوسرے کے مال کا اپنے مال کے مقابلے میں۔ بس اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان میں سے ہر ایک تملیک کر رہا ہے دوسرے کو اپنا مال، اور اس دوسرے کے مال کا مالک بن رہا ہے، یعنی بائع بھی دروا کے حقیقت کے اعتبار سے تملیک کر رہا ہوتا ہے اور تملک بھی کر رہا ہوتا ہے، مشتری بھی حقیقت میں تملیک کر رہا ہوتا ہے اور تملک کر رہا ہوتا ہے۔ بائع حقیقت میں تملیک کر رہا ہے، یعنی مبیع کی نسبت مشتری کو مالک بنا رہا ہے، مشتری تملیک کر رہا ہے حقیقت میں، یعنی ثمن کی نسبت بائع کو مالک بنا رہا ہے۔ لیکن عرف آ کر چونکہ ان دونوں کے التزام کو یوں اعتبار کرتا ہے، متغیر اعتبار کرتا ہے کہ بائع تملیک کر رہا ہے دروا کی اور مشتری تملک کر رہا ہے، تو یوں ان کے درمیان ایک تفاوت سا آ جاتا ہے عرفی اعتبار سے، وإلا حقیقت میں ان کے درمیان کوئی تفاوت مد نظر نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد جو اگلا عنوان یہاں پر بیان ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول کے درمیان موالات کا ہے، کہ یعنی ایجاب و قبول پہ آنے چاہیے، ایجاب و قبول کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس عقد کے شروط میں سے ایک ہے، اور آپ کو کے ذہن میں ہو ہم پیچھے بیان کر رہے تھے کہ اساسی بنیادی جو یہاں پر بحثیں ہیں وہ یہ کہ ایک خود ان الفاظ کے مواد کے حساب سے جو بحث ہو چکی، پھر ان کی حیت افرادی کے اعتبار سے وہ بیان ہو چکی، پھر ان کی حیت ترکیبی سے ہم بحث کر رہے تھے، ایجاب و قبول کے درمیان کی جو ترتیب تھی وہ بھی اسی مجموعہ عقد یعنی ایجاب و قبول کے اس مجموعی حیت ترکیبی کی بنیاد پر تھی، اور یہ جو مسئلہ بیان ہو جا رہا ہے یہ بھی موالات کا ایجاب و قبول کے اس مجموعی صورت کو دیکھتے ہوئے، اس کی اس حیت ترکیبی کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ موالات شرط ہے کے درمیان کا پے در پے ہونا۔ فرماتے ہیں کہ الموالات بین ایجاب ہی و قبول ہی، یعنی اس عقد کی ایجاب و قبول کے درمیان موالات ذکرہ الشیخ فی المبسوط، کے شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے کتاب مبسوط کے اندر فی باب الخلا، باب خلا کے اندر، اور اس طرح اس موالات کو بیان کرتے ہیں، اس توالی کو بیان کرتے ہیں۔ ثم العلامہ و شہیدان والمحقق الثانی و شیخ المقداد، اور اسی طرح علامہ ہندی، شہید اول اور ثانی، محقق ثانی، شیخ فاضل مقداد، یہ بزرگان اس توالی کو ایجاب و قبول کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شہید اول کے کلام کو بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان کی توضیحات بھی دیں گے کہ شہید اول اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ قال الشہید فی القواعد، شہید قواعد کے اندر فرماتے ہیں کہ الموالات معتبرۃ فی العقد و نحوہ، موالات معتبر ہے عقد کے اندر اور نحو عقد کے اندر، کہ جہاں پر کچھ مثالیں آگے بیان ہوتی ہیں جیسے اذان و اقامت وغیرہ کی، کہ جہاں اتصال مد نظر ہوتا ہے چیزوں کے درمیان میں، کہ وہ امور جو ہیں حکم واحد میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر موالات جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس موالات کا منشا کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، کہاں سے اس موالات کو یہاں پر نظر میں رکھا گیا۔ روایات کے اندر موالات صریحاً یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ بھیا ماخوذۃ من اعتبار الاتصال بین الاستثناء والمستثنى منه، یہ جو موالات ہے فرماتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے، اس کا سرچشمہ یعنی اتصال کا وہ اعتبار ہے جو استثناء اور مستثنى منه کے درمیان ہے، یعنی درواقع ایجاب و قبول کے درمیان کی یہ جو تبعیت اور یہ جو توالی اور موالات نظر میں رکھی جا رہی ہے، یہ اسی تبعیت اور اتصال سے ماخوذ ہے کہ جو مستثنی اور مستثنی منہ کے درمیان کا جو اتصال اور تبعیت ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مستثنی تابع ہے مستثنی منہ کے، اور وہاں سے وہ اتصال سامنے آتا ہے اس طرح سے کہ پے در پہ ان کو آنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں کا میرے ذمے 50 درہم ہے، اب وہاں پر وہ مستثنی جاری نہیں کرتا مگر مثلا 5 درہم کے، کہ یوں نہیں کہتا یعنی الا 5 دراہم، یہ استثناء نہیں لاتا، تو اس کا اقرار کیا ثابت کر رہا ہے کہ اس کے ذمہ پر 50 درہم ہے۔ اب اگر مثلا وہ کہتا ہے کہ فلاں کے میرے اوپر 50 درہم ہے، اور پھر کچھ گھنٹوں بعد آ کر استثناء جاری کرتا ہے، تو اس کا وہ استثناء قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ استثناء یعنی یہ مستثنی اور مستثنی منہ میں اتصال ضروری ہے، اور اگر یہ فاصلہ آ جائے تو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو اتصال پایا جاتا ہے استثناء اور مستثنی منہ کے درمیان، تبعیت جو یہاں پر پائی جاتی ہے، وہ بھی اس حد تک واضح ہے عرفی اعتبار سے، تو اسی سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے موالات کو یہاں ایجاب و قبول کے درمیان۔ وقال بعض العامہ، اور بعض عامہ جو اہل سنت کے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ لا یضر قول الزوج بعد الایجاب،
اگر ایجاب جاری ہو جائے عقد نکاح کے اندر تو اس کے بعد زوج کا یہ قول مضر نہیں ہے، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ قبلت نکاحہا، یعنی وہ قبلت نکاحہا کہنے سے پہلے یہ جو حمد و صلاۃ ذکر کر رہا ہے، آیا یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے؟ آیا یہ جو ہے مثلا موالات کے لیے معنی ایجاد ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ کلمات فرماتے ہیں کہ بعض اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چند مصادیق بیان کرتے ہیں اسی توالی کے شہید، فرماتے ہیں کہ وَمِنْ ہو، اسی توالی میں سے ہے الفوریت فی استطابت المرتد، مرتد کی استطابت میں جو فوریت ہے یہ اسی میں سے ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک شخص جب مرتد ہوتا ہے، اگر وہ مرتد فطری ہے تو مشہور یہ ہے کہ واجب القتل ہے، اگر وہ مرتد ملی ہے تو یہاں پر مشہور کیا ہے کہ اس سے طلب توبہ کی جاتی ہے۔ استطابت المرتد یعنی مرتد سے توبہ طلب کرنا۔ یہ جو مرتد ملی سے توبہ طلب کی جا رہی ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ فوری طور پر اس کو توبہ کرنی ہے۔ فَيُعْتَبَرُ فِي الْحَالِ، یعنی استطابت مرتد میں جو فوریت ہے وہ اسی توالی کے باب سے ہے کہ وہاں پر موالات ضروری ہے اس کی طلب توبہ اور توبہ کے درمیان۔ فَيُعْتَبَرُ فِي الْحَالِ کہ بالفعل معتبر ہے۔ وَقِيلَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، البتہ بعد نے کہا ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت حاصل ہے۔ وَمِنْهُ السُّكُوتُ، اسی توالی کے باب میں سے ہے، موالات کے باب میں سے ہے سکوت، خاموشی، فی اثناء الاذان، آذان کے درمیان۔ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَبْطَلَهُ، کہ اگر یہ زیادہ ہو جائے تو پھر یہ اسے باطل کر دیتی ہے کہ اثناء آذان میں سکوت جو ہے وہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنْهُ، اور اسی کے موارد میں سے کیا ہے، السکوت الطویل فی اثناء القراءة او قراءة غیرها وقضاء التشہد، فرماتے ہیں کہ وہ طویل سکوت کہ جو قراءت نماز کے درمیان سورت کو قراءت کرتے ہوئے یہ سکوت طویل حادث ہو، یا مثلا اسی سورت کو قراءت کرتے ہوئے قراءت غیرہا، دیگر اجنبی سورت کے آیات کو بیچ میں قراءت کیا جائے کہ یہ اس کے درمیان فاصلہ ایجاد کر دیتی ہیں۔ وقضاء التشہد، یا مثلا تشہد بھی اسی قراءت کی طرح ہے کہ اس کے اجزاء کو متوالی ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنْهُ، انہی موارد میں سے ایک تحریم المامومین، مامومین جو ہیں وہ فی الجمعہ، نماز جمعہ کے اندر جو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، وہ تکبیرۃ الاحرام قبل الرکوع، رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ فَإِن تَعَمَّدُوا أَوْ نَسَوْا حَتَّى رَكَعَا فَلَا جُمعہ، اگر وہ عمدن انجام نہیں دے رہے اور یا مثلا نسیان کی وجہ سے بھول گئے کہ وہ رکوع سے پہلے تکبیر انجام دے، حتیٰ یہاں تک کہ امام نے رکوع کر دیا، فلا جمعہ، تو پھر وہاں پر جمعہ منعقد ان کا نہیں ہوتا۔ تو یوں پیدر پہ ہونا چاہیے اس تکبیرۃ الاحرام کو رکوع سے پہلے۔ اور پھر اعتبر بعض العامہ، بعض عامہ اہل سنت کے بعض بزرگان نے معتبر جانا ہے کہ تحریمہم معہ قبل الفاتحہ، کہ ان کا یہ تکبیرۃ الاحرام فاتحہ سے پہلے ہونی چاہیے اس امام کے ساتھ۔ وَمِنْهُ الْمُوَالَاتُ، اور انہی موارد میں سے ایک موالات ہے فی التعریف، یعنی نقطے کے بعد میں جہاں پر انسان جو ہے وہ کوئی ایک چیز پاتا ہے، کہیں پر کسی کی گم شدہ ہوتی ہے اور وہ انسان کو ملتی ہے، تو اس میں جو اس کے احکامات ہیں کہ اس کو اعلان کرنا چاہیے، تو اس تعریف یعنی اس اعلان کے اندر موالات ہونی چاہیے، بحیث لا ینسا انہ تکرار، اس حیثیت سے کہ وہ نہ بھولے کہ یہ تکرار ہے، مثلا یعنی وہ جو سننے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے اعلان ہوا تھا، یعنی اس قدر اس کے اندر موالات ہو کہ وہ یہ نہ بھول جائے کہ انہ تکرار، ان کے یہ اسی پہلے والے اعلان کا تکرار ہے، اسے نہ بھلا دے، اس قدر اس کے اندر موالات اور پیدر پہ اعلانات کے اندر ہونا چاہیے۔ والموالات فی سنۃ التعریف، اور اس کے اعلان کے پورے اس سال میں موالات جو ہے وہ مد نظر ہے۔ فلو رجع فی اثناء المدہ، اگر وہ مدت کے درمیان رجوع کرتا ہے، وہ جو سال کی مدت ہے، مثلا چند مہینے اعلان پیدر پہ کرنے کے بعد وہ ایک مہینہ چند مہینے نہیں کرتا، استؤنفت، تو پھر وہ مدت جو ہے وہ دوبارہ ہوگی، دوبارہ شروع ہوگی، یعنی وہ پھر اس کو آغاز سے دوبارہ سے جو ہے وہ اعلان کرنا ہوگا، لیتوالیہ، تاکہ وہ موالات جو ہے حاصل ہو۔ انتہا، یہ شہید اول کا اس سلسلے میں کلام تھا کہ وہ جو فرما رہے تھے اور جو مصادیق بیان کر رہے تھے۔ شہید اول کے اس کلام کی توضیح میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقول، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حاصل ہو ان کے اس کلام کا جو حاصل ہے، ما حاصل ہے، ان الامر المتدرج شیئا فشیئا، یعنی ایک چیز جو کہ تدریجاً یعنی تھوڑی تھوڑی ہو کر حاصل ہو رہی ہوتی ہے، شیئا فشیئا ہو کر وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہے، اذا کان لہ صورت اتصالیہ، اگر اس کی، آغا فرماتے ہیں کہ کوئی اتصالی صورت ہے عرف کے اندر، تو فلا بد،
फी तरत्तुब الحكم المعلق علیہ فی الشرع من اعتبار صورتہ الاتصالیہ، پھر ضروری ہے اس پر حکم کے ترتب میں وہ حکم جو اس چیز پر معلق ہے شریعت کے اندر، اس حکم کے ترتب میں کیا ضروری ہے، من اعتبار صورت الاتصالیہ، کہ اس کی اس صورت اتصالی کو لحاظ کیا جائے اور وہ اعتبار کیا جائے، یعنی اس کی وہ صورت جو ہے پھر وہ معتبر ہوگی اس کے حکم کے ترتب میں۔ اگر وہ صورت نہیں رہتی، یعنی وہ اتصالی صورت باقی نہیں رہتی، تو نتیجے میں وہ حکم بھی حاصل وہاں پر نہیں ہوتا۔ فالعقد المرکب من الایجاب والقبول، شیخ فرماتے ہیں کہ بس عقد جو کہ مرکب ہے ایجاب و قبول سے، القائم بنفس المتعاقدین، کہ جو اس دو متعاقدین سے قائم ہے، بمنزلت کلام واحد، یہ عقد مرکب ایجاب و قبول کا یہ ایک ہی کلام کی جگہ پر ہے، مرتبط بعضہ ببعض، کہ جس کا بعض سے کیا ہے، مرتبط ہے، تو بس یہ ایک ہی صورت اتصالی رکھتا ہے عرف کے نقطہ نگاہ سے۔ فیقدح تخلل الفصل المخل بہیئتہ الاتصالی، بس اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ فاصلہ جو کہ اس کی حیت بحیت الاتصال المخل بحیت الاتصالیہ، وہ فاصلہ جو اس کی حیت اتصالی کے لیے مخل ہے، اس فاصلے کا جو تخلل ہے بیچ میں آنا، فیقدح، یہ قاطع بن جاتا ہے۔ بس اگر اس ایجاب و قبول کے درمیان میں فاصلہ حائل ہو جائے جو مخل حیت اتصالی کو، یہ مانع ہوتا ہے، یہ اس کی صورت اتصالی کو ختم کر دیتا ہے۔ وَلِذَا لَا يَصْدُقُ التَّعَاقُدُ إِذَا كَانَ الْفَصْلُ مُفْرَطًا فِي الطُّولِ، فرماتے ہیں کہ یہ تعاقد صدق نہیں کرتا جب وہ فصل کیا ہو، بہت زیادہ ہو، طول یعنی اس کے اس زمانی اعتبار سے جو اس کی ایک مدت ہے، جو اس کا طول ہے، اس اعتبار سے یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر فاصلہ زیادہ ہو تو اس صورت میں تعاقد اس پر صدق نہیں کرتا۔ کسنۃ او ازیدہ، مثلا مدت کے اعتبار سے ایک سال سے زیادہ یوں فاصلہ لایا جائے اس کے اندر، جس کو عرف کے نقطہ نگاہ سے اس کی صورت ہے اتصالی باقی نہیں رہتی، تو یہ اس طرح کا زیادہ فاصلہ جو ہے وہ اسے خراب کر دیتا ہے۔ وہ انضباط الذالک، فرماتے ہیں کہ اس کا انضباط اور ضابطہ کیا ہے، ضابطہ یہ ہے کہ انما یکون بالعرف، یہ کتنا فاصلہ معنی بنتا ہے، کتنا فاصلہ معنی نہیں بنتا، اس کا ضابطہ یہ کہ یہ عرف کے اعتبار سے ہے۔ فہو فی کل امر بحسبہ، ہر چیز میں یہ در واقع اسی چیز کے اعتبار سے عرف کے ہاں مد نظر ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر فاصلہ مختصر عرف کے ہاں مد نظر ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہاں وہ مختصر فاصلہ جو ہے اس کے لیے معنی بنتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ مختصر فاصلہ معنی نہیں بنتا، جیسا کہ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، یعنی ایجاب و قبول میں سے ہر ایک کے درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان فاصلہ جائز ہے، بِمَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ كَلِمَاتِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، اس مقدار میں کہ جو جائز نہیں ہوتا ان میں سے ہر ایک کے کلمات کے اندر، یعنی مثلا بیعتو ہاذا بہذا جب آپ کہتے ہیں تو یہ ایجاب کے اپنے کلمات ہیں، اب ان کلمات کے درمیان فاصلہ جو جائز نہیں ہے، مثلا بیعتو کہیں اور پھر آپ بہذا کے درمیان فاصلہ لے آئیں، اور وہ فاصلہ جو ان کے درمیان جائز نہیں ہے اتنا فاصلہ ایجاب و قبول کے درمیان مشکل نہیں رکھتا، یعنی اگر آپ بیعتو ہاذا بہذا کہتے ہیں، اب کچھ مقص کرتے ہیں، فاصلہ لاتے ہیں، پھر مشتری قبل تو کہتا ہے کتنا فاصلہ کہ جو بیعتو اور اس کے متعلق بے قضا کے درمیان جائز نہیں ہے، اتنا فاصلہ خود بیعتو اور قبلتو کے درمیان مشکل نہیں رکھتا۔ وَيَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ، اس طرح جائز ہے فاصلہ خود کلمات کے درمیان، یعنی بیعتو اور بے قضا کے درمیان، بما اتنی مقدار میں کہ لا يَجُوزُ بَيْنَ الْحُرُوفِ، وہ فاصلہ کہ جو حروف میں جائز نہیں ہے، کما فی الاذان والقراءۃ، مثلا آپ یہاں پر اذان اور اقامت میں دیکھیں کہ اذان و اقامت کے اندر جو آپ قرات کر رہے ہوتے ہیں کلمات کے درمیان کا ایک فاصلہ ہے، ایک خود ہر کلمے کے اندر حروف جو وہاں پر موجود ہے، ایک کلمے کے حروف کے درمیان فاصلہ مخل ہوتا ہے، اتنا فاصلہ خود کلمات کے درمیان مخل نہیں ہوتا۔ مثلا بے کے اندر آپ دیکھیں، بے تو کے کلمے کے اندر حروف ہیں بے عین اور تا، اب بے عین اور تا کے اندر فاصلہ مخل جو بنتا ہے، مثلا اگر آپ بے کہیں اور تے نہ کہیں اور پھر کچھ فاصلے کے بعد تے کہیں تو یہ فاصلہ مخل بنتا ہے، اتنا فاصلہ بے تو اور اس کے متعلق جو دیگر کلمات ہیں، مثلا بے تو ہاذا بے قضا، ان بے تو ہاذا اور بے قضا ان کلمات کے درمیان اتنا اگر مقص ہو تو وہ مشکل نہیں رکھتا، لیکن اتنا اگر مقص اور فاصلہ کہاں پر ہو، خود ایک کلمے کے حروف کے اندر ہو تو وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو بس آگے فرماتے ہیں کہ یہ عرف کے اعتبار سے کہ کہاں پر عرف جو ہے وہ کس فاصلے کو معتبر جانتا ہے، مخل جانتا ہے، کہاں مخل نہیں جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔